السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق نمبر 3 میں سورۃ الاخلاص کا لفظی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ شکریہ۔ سورۃ الاخلاص کا تعارف۔ اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب دل کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے خاص کرنا۔ گویا یہ انسانوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے مختص کرنے والی صورت ہے۔ اس صورت میں خدا کی توحید کا ذکر ہے۔ یہ صورت مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی 4 آیات ہیں، 15 الفاظ ہیں اور 48 حروف ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد۔ قل کا معنی ہے آپ کہہ دیجئے، ہوا کا معنی ہے وہ، اللہ احد یعنی اللہ ایک ہے۔ پورا معنی یوں ہوگا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کا معنی ہے بے نیاز۔ پورا معنی یوں ہوگا کہ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد کا معنی ہے نہ اس نے جنا، ولم یولد کا معنی ہے اور نہ وہ جنا گیا۔ پورا معنی یوں ہوگا، نہ اس نے جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً کوئی ہمسر، احد کوئی ایک۔ پورا معنی یوں ہوگا، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر۔ سورہ اخلاص کی فضیلت۔ اس سورۃ مبارکہ کو ثلث قرآن یعنی پورے قرآن پاک کا تیسرا حصہ کہا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن پاک 3 قسم کے مضامین کا مجموعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا عقیدہ، شرعیت کا بیان اور معاد یعنی آخرت کا ذکر۔ کیونکہ اس صورت میں سے ایک موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، خداوندی کا ذکر ہے، اس لیے اسے ثلث قرآن کہا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص رات کو دائیں کروٹ لے کر یہ سورۃ مبارکہ تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ سیدھے بغیر کسی پوچھ گچھ کے جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا مومن ہو، منافق نہ ہو اور شرک کرنے والا بھی نہ ہو۔ ایک صحابی قوم کی امامت کراتے تھے اور ہر نماز میں اس سورت کی قرات کرتے تھے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ ہر رکعت میں دیگر سورت کے علاوہ سورۃ قل هو اللہ احد بھی پڑھتے ہیں۔ جب انہیں اس شکایت کا علم ہوا تو انہیں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو میں نماز پڑھاتا ہوں، ورنہ نہیں، مگر میں اس سورت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ جب حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ دوسری سورت کے ساتھ اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اس لیے اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا ان حبک ایہا یدخلک الجنۃ، تیری اس صورت کے ساتھ محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ یاد رہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے ضروری نہیں کہ یہ صورت ہر رکعت میں پڑھی جائے، بلکہ ایسا سمجھنے میں کچھ قباحت آتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صورتیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اس شخص کو اس صورت سے بے پناہ محبت تھی، لہذا اسے جنت کی بشارت دے دی گئی۔ یہ صورت اخلاص کہلاتی ہے۔ اس میں مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عقیدہ توحید کو اپنے دلوں میں خالص بنا کر رکھیں، کیونکہ نجات کا مدار اسی پر ہے اور یہی اسلام کا نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی ہے۔ یہی مرکزی فکر ہے جس پر سارا دین قائم ہے۔ اگر یہ نظریہ درست ہے تو سارا دین درست ہے، اور اگر یہ بگڑا ہوا ہے تو سارا دین بگڑا ہوگا۔ کوئی چیز بھی ٹھیک واقع نہیں ہوگی۔